اسلام کی تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا نام سنتے ہی دل عقیدت سے جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان پر درود و سلام آ جاتا ہے۔ انہی مقدس اور عظیم شخصیات میں ایک درخشاں نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہے، جنہیں دنیا تو غوث اعظم اور پران پیر کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ کی زندگی تقوی، علم، زہد، اخلاص اور خدمت خلق کی ایسی روشن مثال ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ ولادت اور ابتدائی حالات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت 470 ہجری میں ایران کے شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو او جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان نہایت متقی اور دیندار تھا۔ والد محترم حضرت ابو صالح مصالح اور پرہیزگار انسان تھے، جبکہ والدہ ماجدہ سیدہ الفام الخیر فاطمہ نہایت عبادت گزار اور صالحہ خاتون تھیں۔ روایت ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی والدہ کو بشارتیں مل چکی تھیں کہ ان کے بطن سے ایک عظیم ولی پیدا ہوگا۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر عبادت کا ذوق، سچائی اور پاکیزگی نمایاں تھی۔ آپ کھیل کود کی بجائے ذکر و فکر کو ترجیح دیتے تھے۔ رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کی روحانیت غیر معمولی تھی۔ طلب علم کے لیے بغداد کا سفر۔ جب آپ کی عمر تقریباً 18 برس ہوئی تو اپنے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں علم کا مرکز بغداد تھا، چنانچہ والدہ کی اجازت سے آپ بغداد روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے اور نصیحت کی، بیٹا، کبھی جھوٹ نہ بولنا چاہے جان بھی چلی جائے۔ یہ نصیحت آپ کی زندگی کا بنیادی اصول بن گئی۔ سچائی کا عظیم واقعہ۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا۔ جب ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو ہنس پڑا اور سمجھا کہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، مگر جب آپ کو سردار کے پاس لے جایا گیا اور آپ نے وہی بات دہرائی تو سردار حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تم نے سچ کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا، میری والدہ نے مجھے کبھی جھوٹ نہ بولنے کی نصیحت کی ہے اور میں ان کی نصیحت نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ڈاکو سردار رو پڑا اور کہا، ایک لڑکا اپنی ماں کے عہد کو نہیں توڑتا اور ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں۔ اسی واقعے کے نتیجے میں پورا ڈاکو گروہ توبہ کر کے نیک بن گیا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی کی برکت تھی۔ بغداد میں علمی و روحانی مقام۔ بغداد پہنچ کر اپنے نامور علماء سے علم حاصل کیا۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ اپنے سخت مجاہدہ کیا، کئی سال فقر و فاقہ میں گزارے، ویرانوں میں عبادت کی، نفس کو قابو میں رکھا۔ رفتہ رفتہ آپ کا علم اور روحانیت مشہور ہونے لگی۔ آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے۔ آپ کا خطاب دلوں کو ہلا دیتا تھا۔ لوگ گناہوں سے توبہ کرتے، دنیا کی محبت چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ایک عظیم آزمائش۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبادت کے دوران آسمان پر روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر سب کچھ حلال کر دیا۔ مگر اب فوراً سمجھے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، دور ہو یہ ملعون، اللہ کبھی حرام کو حلال نہیں کرتا۔ آواز فوراً غائب ہو گئی اور شیطان نے اعتراف کیا کہ وہ بہتوں کو اس طرح گمراہ کر چکا ہے، مگر آپ کی بصیرت کے آگے ناکام رہا۔ یہ واقعہ آپ کی مضبوط عقیدے اور علم کی دلیل ہے۔ خدمت خلق اور اصلاح امت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں غریبوں کو کھانا ملتا، مسافروں کو پناہ ملتی اور طلباء کو علم ملتا۔ آپ نہ صرف وائز تھے بلکہ عملی طور پر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ کی تعلیمات کا مرکز یہ تھا، تقوی اختیار کرو، رزق حلال کماؤ، نماز قائم کرو، سچائی اپناؤ، مخلوق پر رحم کرو۔ اپنے لوگوں کو ظاہری اور باطنی دونوں اصلاح کی دعوت دی۔ خلفائے وقت پر اثر۔ آپ کے واعظ کا اثر صرف عوام تک محدود نہ تھا بلکہ حکمران بھی اب سے متاثر تھے۔ اس زمانے میں خلافت عباسیہ قائم تھی۔ خلیفہ اور وزراء آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور نصیحت سنتے۔ آپ حق بات کہنے میں کبھی نہ ڈرتے۔ اگر حکمران غلطی کرتے تو ان کو بھی نصیحت کرتے۔ وصال مبارک۔
561 ہجری میں بغداد ہی میں اب کا وصال ہوا۔ اب کا مزار آج بھی بغداد میں مرجان خلائق ہے۔ لاکھوں لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں اور اب کے فیض سے روحانی سکون پاتے ہیں۔